بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں انشاءاللہ العظیم آج ہم 11ویں سنت کو بیان کریں گے۔ یہ 11ویں سنت در حقیقت ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کی سنت کا مقتضا ہے۔ جب ایک مسلمان کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے کھانے میں برکت آ جاتی ہے، اور اس برکت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کھانے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس محرومی کی وجہ سے شیطان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ اس میں جو وسوسے ڈالنے کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور شیطان نحیف ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان بسم اللہ کی وجہ سے اگرچہ کھانے سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن وہ دسترخوان پہ طاق لگا کر بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب اس مسلمان کے منہ سے کوئی لقمہ گرے تو اور یہ لقمہ نہ اٹھائے تو میں وہ لقمہ کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں، یا اس کے لقمے سے کچھ ذرات گرے اور وہ ذرات دسترخوان پر جمع ہو اور یہ انہیں کچرا دان میں ڈالے اور میں انہیں اپنی غذا بنا کر اپنی بھوک مٹا لوں۔ تو شیطان اس طاق کے اندر دسترخوان کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے۔ سرور کونین آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کو چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا شیطان کمزور اور نحیف ہو جائے، اور اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ کسی مسلمان کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ کے دسترخوان پر، ہمارے دسترخوان پر اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی لقمہ گر جائے، کوئی ذرات گر جائے تو اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذی، جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے اور اس لقمے پر کسی قسم کا کوئی کچرا لگا ہو تو اس کچرے کو اس لقمے سے دور کر دے، وَلْيَأْكُلْهَا، اور چاہیے کہ وہ لقمہ وہ مسلمان کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس میں یہی ترغیب دی کہ اگر آپ وہ لقمہ چھوڑو گے تو وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا، شیطان کی غذا بنے گا۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے امیر تھے، تو اس علاقے کے جو شرفاء تھے، معززین تھے، ان کی دعوت حضرت نے کی۔ دعوت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھانے لگے۔ تو دعوت میں جو شرفاء اور معززین شریک تھے وہ حضرت کے اس عمل پر اس کو حیرت سے گھورنے لگے۔ تو حضرت کے ایک رفیق نے حضرت سے کہا، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر کا اقبال بلند ہو، حضرت آپ نے جو یہ عمل کیا ہے، آپ کے اس عمل پر ہمارے ان شرفاؤں کو، ان زمینداروں کو تعجب ہو رہا ہے کہ امیر کے سامنے اتنا سارا کھانا پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود امیر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر تناول کر رہے ہیں، تو آپ اس کی وجہ بتلائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اجمی لوگ ہیں اور یہ دین سے ابھی تک واقف نہیں ہیں، اور میں ان کی اس جہالت کی وجہ سے اپنے پیغمبر، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی، حضرت معقل ابن یاسر نے فرمایا کہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اس پر کچھ کچرا لگا ہوا ہو تو اس کو چاہیے وہ کچرا اس سے دور کر دے اور پھر اس لقمے کو کھا لے اور اس کو شیطان کی غذا نہ بننے دے۔ تو معقل ابن یسار کی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ 11ویں سنت معلوم ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارے دسترخوان پر کھانے سے دوران کچھ ذرات گر جاتے ہیں، یا سالن کے کچھ ذرات گر جاتے ہیں، روٹی کے ذرات گر جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو ڈسٹ بن میں ڈالنے سے پہلے اس کو اپنی غذا بنانا چاہیے،
اس لیے کہ اگر آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں گے، آپ اس کو بھوسی ٹکڑوں کے اندر ڈالو گے، تو یاد رکھیں کہ وہ ڈسٹ بن میں جاننے سے پہلے شیطان کی غذا بن جائے گی، اور اس طرح ہمارا وہ شیطان اس کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس کو وہ جو گمشدہ انرجی بھی ہے وہ انرجی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک لقمہ پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ اس کو دھو کر صاف کر کے رکھ دینا، جب میں واپس آؤں تو مجھے دے دینا تاکہ میں اسے کھا لوں۔ حضرت جب واپس آئے، خادم سے وہ لقمہ مانگا تو خادم نے کہا حضرت وہ لقمہ تو میں خود کھا چکا۔ تو یہ ہمیں صحابہ کرام نے اپنے پاک پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کر کے بتایا کہ شیطان کے پیٹ میں ہم نے ایک لقمہ بھی جانے نہیں دینا ہے، اور اپنے شیطانوں کو ہم نے بھوکا رکھنا ہے، پیاسا رکھنا ہے، اور ان کو لاغر اور کمزور کرنا ہے تاکہ وہ امت مسلمہ کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو یہ 11ویں سنت یہ ہوئی کہ کھانے پینے کی اگر کوئی چیز دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر تناول کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔